من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأزلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ سرکشوں اور گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے محشر کا نقشہ کھینچا ہے کہ محشر میں کیسے واقعات پیش آئیں گے۔ اس کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک جھلک دکھائی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جنتیوں میں جانے سے پہلے جنتیوں کو دکھا دیا جائے گا ان کے قریب لا کر، یہ اس وجہ سے کہ ان کے سرور میں اور ان کی مسرت میں اور مزید اضافہ ہو جائے اور وہ مزید خوش ہو جائیں کہ ان کو یہ انعام ملنے والا ہے اللہ کی جانب سے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اور دوزخ کو سرکشوں کے سامنے لا لیا جائے گا، یہ اس وجہ سے کہ ان کے غم میں اور مزید اضافہ ہو جائے اور وہ غمگین ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ان کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے ان کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر ان سے کہا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا اپنا آپ بچاؤ کر سکتے ہیں؟ اس وقت وہ لوگوں سے جو دنیا میں ان کو پوچھتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان سے سوال کیا جائے گا کہ کہاں ہیں آج وہ تمہارے شریک جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے عبادت میں اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، بتاؤ تو صحیح۔ اور پھر مزید ان سے سوال کیا جائے گا کہ آج وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ کیا آج وہ تمہیں عذاب سے بچا سکتے ہیں یا ہم سے مقابلہ کر سکتے ہیں یا کم از کم اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات ان سے کیے جائیں گے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ ان کے معبود اور تمام گمراہ سرکش اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ تمام سوالات کرنے کے بعد ظاہر ہے ان کے پاس سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آئے گا، تو پھر وہ جو بھی گمراہ تھے ان کو اور جو بھی جو ہے ان کو گمراہ کیے تھے ان کو تمام لوگوں کو وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے تمام لشکر ان کو سب کے سب اوندھے منہ جہنم میں ان کو ایک کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اور وہ وہاں آپس میں جھگڑیں گے۔ تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین، اور یہ گمراہ لوگ کہیں گے خدا کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کا درجہ دیتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہم کو تو مجرمین نے گمراہ کیا تھا۔ یعنی سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت لڑیں گے جھگڑیں گے وہ لوگ جو عبادت کرتے تھے غیر اللہ کی باطلوں کی، تو وہاں پر ایک دوسرے کے اوپر الزام دھریں گے اور قسمیں کھائیں گے، گالیاں دیں گے ایک دوسرے کو، اور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ واللہ واللہ، یعنی ہم تو صریح گمراہی میں آ گئے، ہم تو صریح گمراہی میں آ گئے، اور یہ ہم جو بھٹک گئے ہیں یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم تم کو اللہ کے برابر رب العالمین کے برابر دنیا میں تصور کرتے تھے اور خیال کرتے تھے اور تمہاری عبادت کرتے تھے اور تمہارے پاس آتے تھے، اور تم نے ہم کو گمراہ کر دیا، یہ کہہ کر ایک دوسرے کے اوپر الزام دھریں گے۔ اور پھر یہی لوگ ہوں گے جو معتقدین اور مریدین، جو آج دنیا میں ان کے جو ہے بڑی عزت کرتے ہیں اپنے مرشدوں کے، اپنے مقتداؤں اور رہنماؤں اور پیشواؤں کی، اور بڑا اکرام کرتے ہیں اور ان کے ہر قول اور فعل کو ایک سند کا درجہ دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، پیر چومے جاتے ہیں، اور ان کی ایک بات کو بھی جو ہے رد نہیں کیا جاتا، ان کے حضور میں نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، سب کچھ آج کیا جاتا ہے، لیکن اس دن جو ہے ان کو پتہ چلے گا حقیقت حال کہ کیا حال تھا اور ہم نے کیا کام کیے تھے۔ یعنی آج ان کو روکا جاتا ہے اور جو ہے بتایا جاتا ہے اور توجہ دلائی جاتی ہے کہ دیکھو فلاں کام اور فلاں کام اور فلاں کام تم مت کرو، یہ کام جو ہے اچھے نہیں ہیں، یہ کام شرکیہ ہے، یہ بدعتیں ہیں اور یہ گمراہی کے کام ہیں، تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور جو ہے وہ اپنی عقل کو لگا کر غور و فکر سے کام لے کر حق اور باطل کو سمجھنا آج نہیں چاہتے، اس لیے ان کا حال یہ ہوگا۔
اس وقت ان کو پتہ چلے گا، اور وہ جو ہے اپنے معبودوں کے اوپر انہیں لعنت بھیجیں گے اور ان کو جو ہے مجرم ٹھہرائیں گے۔ اس وقت ان کو پتہ چلے گا۔ آج دیکھیے کہ دنیا میں یعنی ہر تراشا ہوا پتھر اور ہر خوشنما خوبا اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی اور رب العالمین کے انہیں اس میں جو ہے لوگ نشانات تلاش کرتے ہیں اور ان کے برابر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھے، اس کی کیا حقیقت تھی اور یہ رب العالمین کے برابر کیسے ہو سکتے تھے۔ یعنی آج اللہ تعالیٰ بڑے شفیق اور مہربان ہیں کہ آج ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت میں کیا حال پیش آنے والا ہے۔ محشر کا نقشہ انہوں نے ہمیں کھینچ کر یہیں پر بتلا دیا کہ دیکھو، دنیا میں تم اپنے بزرگوں اور اپنے پیشواؤں اور اپنے مقتداؤں اور اپنے مرشدوں اور اپنے رہنماؤں اور اپنے مشائقین جو بھی ہو سکتے ہیں، ان کا جو ہے آنکھ بن کر کے ان کے پیچھے کبھی بھی نہیں جانا، بلکہ جو ہے وہ جو کچھ بھی کام تمہیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو دیکھنا کہ اس کی سند کیا ہے، اس کا جواز کیا ہے۔ سند اور جواز کیا ہو سکتا ہے اسلام میں؟ امت محمدیہ کے لیے یہی ہے کہ قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کی زندگی میں عمل وہ ہے یا نہیں ہے، وہی دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کی محبت، ان کی عقیدت یہ سب چلنے والی نہیں ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم آنکھ بن کر کے نہیں جانا، اندھے بہرے بن کر جو ہے ان کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ جو ہے ان سے پوچھنا، ان سے جواز طلب کرنا، ان سے جو ہے دلیل مانگنا، اور اگر وہ دلیل نہ دے سکے تو پھر ہرگز اس پر عمل نہیں کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہارے لیے یہ بڑی نصیحت اور عبرت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے گمراہی میں چلے جاؤ گے اور نقصان میں اٹھانے والوں میں چلے جاؤ گے، تم خسارہ اٹھانے والوں میں چلے جاؤ گے۔ یہ لوگ آج تم کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ خود گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ اپنی زندگی کو چمکانا چاہتے ہیں، یہ اپنے دنیا کے حقیر مفاد کی خاطر لوگوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ آج ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھو، تم ان کے پیچھے کبھی بھی نہیں جانا۔ ہاں، اگر وہ قرآن اور سنت کی دلیل تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو عمل بھی کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، اس کے دلائل تمہیں دے رہے ہیں اور جواز ہے ان کے پاس، تو یقیناً ان کی بات کو ماننا۔ اور اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے، اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ بس عقیدت میں، محبت میں باتیں چلتی ہیں، کہیں پر بھی دلیل آپ کو نظر نہیں آئے گی تو یقیناً ان کے پیچھے کبھی بھی نہیں جانا، یہیں سے جو ہے رک جانا۔ متنبہ کیا گیا ہے کہ تم ان کے پیچھے کبھی بھی مت جاؤ، اور اگر جاؤ گے تو پھر اس دن تمہیں پتہ چلے گا۔ آج جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کی تم عقیدت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، ان کے ہاتھ چوم رہے ہو، ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، کل تم ان کے اوپر لعنت بھیجو گے اور پھر کل تم ان کو مجرم کھڑا کرو گے۔ کلما دخلت امۃ اللعنت اختہا حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعیفا من النار۔ سورہ اعراف پارہ 8 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس وقت جو جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جماعتیں گروہ در گروہ، تو ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ کلما دخلت امۃ اللعنت اختہا حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم، پھر سب کے سب جب وہاں پر جمع ہو جائیں گے تو اگلی جماعت پچھلی جماعت کے اوپر لعنت کرے گی اور اللہ سے جو ہے یہ دعا کرے گی، اے ہمارے رب، یہی لوگ تھے، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا اور یہی تھے ہم کو تباہ و برباد کیا تھا، ان کو دوگنا عذاب دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دوگنا عذاب تو تم سب کے لیے ہے، تم جانتے نہیں تھے، وہاں پر تم کو بتایا گیا تھا کہ تم ایسے کام نہیں کرنا، لیکن تم نے کیے تھے وہ کام، تو دوگنا عذاب تم سب کے لیے ہے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ یہ سورہ حامیم السجدہ پارہ 24 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اس دن اللہ سے جو ہے وہ لوگ خواہش کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان جن اور انس کو دکھلا دیجئے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پیروں تلے روند ڈالیں گے اور ان کو ذلیل و خوار کریں گے، ان کو تباہ کریں گے۔ آج ہمیں وہ لوگوں کو دکھلا دیجئے، ان کو پست اور ذلیل کریں گے، ہم یہ دعا کریں گے اپنے رب سے۔ اور پھر قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا ربنا فاضلونا السبیلا، یہ جو ہے یہ دعا کی جائے گی۔ سورہ احزاب پارہ 22 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑوں کی اور اپنے سرداروں کی پیروی کی اور اطاعت کی اور ان کے پیچھے لگے رہے تو ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں راہ سے بھٹکا دیا اور ہمیں جو ہے تباہ و برباد کر دیا، ان کو دوگنا عذاب دیجیے۔ یعنی یہ تمام آیتیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ اس دن، قیامت کے دن، ان لوگوں کو پتہ چلے گا جو آج گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، کبھی بھی کہیں پر بھی دلیل نہیں مانگتے، بس عقیدہ اور محبت ان کے سامنے نظر آتی ہے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہاں پر لعنت بھیجیں گے۔ آج
آج بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، یہ عقیدت اس دن نہیں چلے گی، اور اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں ہم نے جو کام کیا تھا وہ بالکل غلط تھا، اور یہ لوگ مجرم تھے جو ہم کو اپنے فائدے کی خاطر انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اور ہم کو گمراہ کر دیا۔ اس وقت ان کو پتہ چلے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ جو ہے آج بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں ہمارے اوپر، اور ہم کو دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو محشر میں کیا واقعات پیش آئیں گے۔ وہاں پر جانے سے پہلے تم اپنی تیاری کر لو، اور تم کبھی بھی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ دلیل مانگنا، اور دلیل دینے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے عقل سے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ ایسے ہی عمل نہیں کرنا، کیونکہ دنیا کے معاملات میں بھی تو تم جو ہے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہو۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کے معاملات میں بڑا جو ہے اچھے سمجھدار ظاہر ہوتے ہو تم، اور پھر دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں اتنے بیوقوف اور اتنے نادان کیوں بنتے ہو؟ کیوں بغیر سوچے سمجھے کہ کیوں لوگوں کی باتوں پر، ان کے کہنے پر اور ان کے فائدے کی خاطر وہ لوگ تم کو جب گمراہ کر رہے ہیں تو کیوں ان سے دلیل نہیں مانگتے؟ دلیل مانگنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد عمل کرنا چاہیے، اور پھر وہاں پر جو حالات پیش آئیں گے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم۔ اب تو نہ ہمارا کوئی سفارش ہی ہے اور نہ ہی کوئی مخلص دوست جو ہماری مدد کر سکے۔ یعنی یہاں پر تو بڑے دعوے ہوتے تھے کہ ہم سفارش کر دیں گے، ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ہم سے جو ہے مل جاؤ، ہم سے جڑ جاؤ تو ہم دیکھ لیں گے۔ یہ کوئی نہیں دیکھے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ وہاں پر جو ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی۔ سورہ نجم پارہ 27 میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہر ایک بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، اور انسان وہی کچھ دیکھے گا جو اس نے محنت کی ہے، جو اس نے کوششیں کی ہیں دنیا میں، وہی کوشش اس کے سامنے آئے گی۔ اگر نیم لگایا ہے تو نیمبولی ملے گی، اور آم لگایا ہے تو آم ہی ملے گا۔ نیمبولی نیم لگا کر جو ہے آم کی توقع کرنا بیوقوفی ہے۔ وہاں پر وہی کچھ ملے گا جو دنیا میں تم نے عمل کیے تھے، اسی عمل کے مطابق جزا یا سزا تم کو ملے گی، اور ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، اور کوئی کسی کی سفارش وہاں پر نہیں کرے گا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، کئی ایک آیتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ انہیں جھوٹے عقیدے میں اور یہ غلط فہمی میں کبھی بھی نہیں رہنا کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ سورہ نجم پارہ 27 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ کتنے ایسی آسمانوں میں فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ کام نہیں دیتی، کچھ فائدہ نہیں دیتی، اور صرف سفارش انہی کے کام آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور جن کے حق میں اجازت دیں گے، اور جس کے لیے پسند فرمائیں گے۔ یہ دو کنڈیشنز ہوں گے، دو شرائط ہوں گے سفارش کے لیے۔ ایسا نہیں کہ ہر ایک منہ اٹھا کر چلا جائے اور اس کی سفارش ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کریں گے، اور جس کے لیے اجازت دیں گے، پسند فرمائیں گے، انہی کی سفارش ہوگی۔ جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس عمل صالح ہوگا لیکن کمی ہوگی گناہوں کی وجہ سے، یا توبہ نہیں کیا ہوگا مرتے وقت، تو اس کی وجہ سے اس کی سفارش ہوگی، اور اللہ کی اجازت سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی ان کا مددگار وہاں پر نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی غمخوار نہیں ہوگا۔ وہ جو ہے وہاں پر تمنا کریں گے کہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اگر ہمیں کوئی عذاب سے چھڑا نہیں سکتا تو کم از کم ہمارا ہمدرد تو بن سکتا ہے، ہمارا غمخوار تو بن سکتا ہے، ہم سے جو ہے محبت کا اظہار تو کر سکتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سورہ زخرف پارہ 25 میں کوئی کسی کا ہمدرد وہاں پر نہیں بنے گا، ایمان والے ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں گے بس، اس کے علاوہ سب کے سب دشمن ہو جائیں گے۔ ایمان ہی وہاں پر وہ کسوٹی ہوگی، ایمان کی بنا پر جو ہے ایک دوسرے کی دوستی وہاں پر قائم ہوگی۔ جو ایمان کی بنا پر دوستی دنیا میں نہیں تھی، اپنی من مانی دوستیاں تھیں، دنیا کے فائدے کے خاطر جنہوں نے دوستیاں کی تھی یہاں پر، وہ سب دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ کوئی کسی کے سے محبت کا اظہار وہاں پر نہیں کر سکے گا، کوئی کسی سے ہمدردی کا اظہار نہیں کر سکے گا۔ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ ایمان والا بندہ ایک دوسرے سے جو ہے ملیں گے، اور جو متقی ہوں گے، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے تھے، وہی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے وہاں پر، وہی ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم پھر دنیا میں دوبارہ بھیجے جاتے تو ضرور اللہ کو الہ واحد مان کر مومنین میں شامل ہو جاتے۔ اس وقت یہ دعا کریں گے، یہ حسرت کریں گے وہ کفار، وہ نافرمان، کہ ہمیں ایک اور موقع دے دیا جاتا تو کیا اچھا ہوتا، ہم دنیا میں جاتے اور پھر دنیا میں جا کر اللہ
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے جیسا وہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دوسری جگہوں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ چھوٹے ہیں، دنیا میں اگر ان کو پھر سے بھیجا جائے گا تو پھر وہی کام کریں گے جو اس سے پہلے کر کے آئے ہیں، لہٰذا دنیا میں دوبارہ جانے کا تو کوئی تصور ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک وقت آ گئے ہیں تو بس ختم، دنیا میں تمہیں جو مہلت دی گئی تھی اتنی ہی مہلت تھی، اس میں ہی تم کو جو کچھ بھی کرنا تھا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مومنین۔ اس واقعے میں طالبان حق کے لیے بڑی عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے الہ واحد معبود و مستعان ہونے کی کتنی نشانیاں ہیں، مگر اس کے باوجود ان کافروں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کا پروردگار اہل ایمان کے لیے بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کو دہرایا کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور عزیز ہے، غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن تم کو مہلت پر مہلت دیتا ہے، یہ بڑا مہربان بھی ہے تمہارے اوپر، مومنین کے لیے مہربان ہے، شفیق ہے، اس لیے تم کو متنبع کر رہا ہے، تم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو قیامت کے آنے سے پہلے محشر میں جانے سے پہلے کیا حال پیش آئیں گے وہاں پر، وہ اس سے تم جو ہے متنبع ہو جاؤ، اور آج غفلت سے جاگ جاؤ اور اپنے آپ کو سدھار لو، اور اندھے بہرے گونگے بن کر لوگوں کے پیچھے مت جاؤ، بلکہ جو ہے سمجھو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو عقل کا جو استعمال کرو، اور عقل کا استعمال کر کے دلائل کو دیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس کے بغیر اگر عمل کرو گے تو پھر جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔